السلام علیکم اے بی این نیوز کے ساتھ میں ہوں عمر سیالوی. ہیڈ لائنز آپ نے جانی ہیں. خبروں کی تفصیلات میں سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ گرینڈ ہیلتھ الائنس کا وزیر اعلیٰ ہاؤس کی طرف سے مارچ کے اعلان کا معاملہ. سیکرٹری صحت پنجاب عظمت محمود کا ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کی قیادت کے خلاف بڑا ایکشن. گرینڈ ہیلتھ الائنس کے چیئرمین ڈاکٹر سلمان حسیب کو معطل کر دیا. نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈاکٹر سلمان حسیب کو سروسز اسپتال سے پیڈا ایکٹ کے تحت معطل کیا گیا. چلڈرن اسپتال میں ینگ ڈاکٹرز کے صدر ڈاکٹر احمد یار بھی معطل. ڈاکٹر احمد یار پر ہنگامہ آرائی کے الزامات ہیں. لاہور جنرل اسپتال کے ڈاکٹر محمد عامر بشیر برطرف. ڈاکٹر محمد عامر بشیر پر او پی ڈی بندش کا الزام ہے. معطل ڈاکٹرز کو فوری طور پر محکمہ صحت پنجاب رپورٹ کرنے کی ہدایت. مزید آگاہ کر دیا گیا ہے. آپ کو بتائیں سیکرٹری صحت کی جانب سے کارروائی کی گئی ہے. گرینڈ ہیلتھ الائنس کے چیئرمین ڈاکٹر سلمان حسیب کو معطل کر دیا گیا ہے اور دیگر مختلف ڈاکٹرز بھی معطل کیے گئے ہیں اور ان کی معطلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. سیکیورٹی فورسز نے پاکستان افغانستان سرحد کے راستے دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی ہے. آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستان میں دراندازی کرنے والے 54 خوارج ہلاک کر دیے گئے ہیں. خوارجیوں نے شمالی وزیرستان کے علاقے حسن خیل سے دراندازی کی کوشش کی. مارے گئے خوارج سے بھاری تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا ہے. آئی ایس پی آر کے مطابق یہ پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی دہشت گردی کے خلاف جنگ سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے. بھارتی حکمت عملی کا مقصد فتنہ الخوارج کو مہلت فراہم کرنا ہے. سیکیورٹی فورسز نے پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ممکنہ بڑے سانحے کو روک دیا. آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف کارروائی میں خوارج کی ہلاکتوں کی یہ سب سے بڑی تعداد ہے. سیکیورٹی فورسز وطن کے دفاع اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے. ایسی جرأت مندانہ اور فیصلہ کن کارروائیاں ہماری یکجہتی کو مزید مضبوط کرتی ہیں. پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں نمایاں کامیابیاں حاصل کرتے ہوئے فتح کی جانب بڑھ رہا ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ ملک دشمن کی تمام سازشوں کو ناکام بنایا جائے گا. دہشت گردوں کی دراندازی کی کوشش اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی بڑی کارروائی متوقع تھی. مختلف شہروں سے اب تک 8 دیسی ساختہ بارودی سرنگیں برآمد کی جا چکی ہیں. سب جانتے ہیں کہ دہشت گردوں کو فنڈنگ کون کر رہا ہے اور ہماری سیکیورٹی فورسز نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے ممکنہ حملے کو ناکام بنایا. وزیر داخلہ نے کہا کہ خوارج کو بیرونی آقاؤں نے پاکستان میں دہشت گردی کے لیے بھیجا تھا. اگر دہشت گردوں نے دوبارہ داخلے کی کوشش کی تو اسی طرح کا جواب دیا جائے گا. محسن نقوی نے کہا کہ بھارت کی کسی بھی حرکت کا بھرپور جواب دیا جائے گا. ایجنسی گوئنگ آپریشن کا سب سے بڑا نمبر ہے. آج کے دن تک اتنا بڑا نمبر ایک ہی وقت میں جنم رسید کبھی نہیں ہوا. اور آئی ڈی ہمیں پکڑی ہے ابھی یہ اب 8 ہو گئی ہیں جو وہ دہشت. اور اللہ تعالیٰ کا شکر یہ ہے کہ وہ جو بھی وہ سٹیپ لے رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں انٹرسیپٹ ہو رہا ہے یا پکڑا جا رہا ہے. یہ دہشت گردی کی پش پناہی کی جاتی ہے کس طریقے سے. ان کی کوئی تو فنڈنگ کر رہا ہے, ان کو کوئی تو بھیج رہا ہے, کسی کا تو کوئی موٹیو ہے, وہ سب کو پتہ ہے. خاص طور پہ آج کا دن ہمارے لیے ان کو مبارکباد دینے کا دن ہے بیکاز انہوں نے جس طریقے سے یہ آپریشن کیا ہے, چاہے اس میں ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, اس میں پیراملٹری ہیں, ملٹری فورسز ہیں, ساری کی ساری اس میں کریڈٹ کی حقدار ہیں. کسی بھی صورت میں اگر یہ دوبارہ کہیں سے داخل ہونے کی کوشش کریں گے ہم اسی طرح ان کو پکڑیں گے, اسی طرح ان کو ماریں گے. بھارت کے علاوہ پوری دنیا نے جعفر ایکسپریس واقعے کی مذمت کی. بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث تھا. وزیر اطلاعات عطاءاللہ تارڑ غیر ملکی میڈیا کو بریفنگ دے رہے تھے. انہوں نے کہا پہلگام لائن آف کنٹرول سے 150 کلومیٹر دور ہے. واقعے کے 10 منٹ میں ایف آئی آر کا اندراج ثبوت ہے کہ یہ سازش پہلے سے تیار کی گئی تھی. مقبوضہ کشمیر میں 8 سے 9 لاکھ بھارتی قابض فوج کی موجودگی میں کسی طرح یہ ممکن ہے کہ پہلگام واقعہ پیش آیا اور واقعے کے بعد مقبوضہ کشمیر کے معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. لندن میں پاکستانی سفارت خانے پر حملہ بھارتی حکومت کی انتہا پسندانہ سوچ کی عکاسی کرتا ہے. پاکستان کا پانی روکنے کی کسی بھی کوشش کو جنگی اقدام سمجھا جائے گا. We are the frontline state. We are bearing that brunt. Our armed forces, our law enforcement agencies, our police, our rangers, they've given a lot of sacrifices. And Pakistan has always played its part against terrorist groups, against terrorists, and we continue to do so on a daily basis. The Jafar Express episode, very few incidents in the world like Jafar Express have taken place. It was a hostage situation like never before. That India is involved in state-sponsored terrorism. Kulbhushan Yadav involved in espionage in Pakistan and was found to have been involved in terrorist activities and harboring and supporting terrorists and acts of terror.
چیئرمین سی ڈی اے محمد علی رندھاوا کا زیر تعمیر جناح اسکوائر مری روڈ انڈر پاس کا رات گئے دورہ، ممبر پلاننگ اور ممبر انوائرمنٹ بھی چیئرمین سی ڈی اے کے ہمراہ تھے۔ چیئرمین سی ڈی اے نے وزیر اعظم پاکستان اور وفاقی وزیر داخلہ کی ہدایت پر جناح اسکوائر مری روڈ انڈر پاس کو 35 یوم میں مکمل کرنے کے لیے تعمیراتی کام کا جائزہ لیا اور 24/7 تیزی سے کام جاری رکھنے کی ہدایت کی۔ چیئرمین سی ڈی اے کو منصوبہ پر جاری تعمیراتی کاموں کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ محمد علی رندھاوا نے جناح اسکوائر مری روڈ انڈر پاس منصوبے کو 35 یوم کی ڈیڈ لائن کے حصول کے لیے تعمیراتی کاموں کو مزید تیز کرنے اور تاکہ مقررہ وقت کے اندر مقرر اہداف مکمل کیے جا سکیں۔ منصوبے میں شامل ملحقہ پل کو کشادہ کرنے اور دونوں اطراف میں 2 لینز پر اضافے کے لیے کام جاری ہے۔ منصوبے سے ملحقہ تمام سلپ روڈز کو کشادہ کرنے کے لیے تعمیراتی کام بھی جاری ہے۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن، کشمیریوں کے گھر تباہ، پہلگام حملے کے پیچھے چھپا بھارت کا دہشت گردانہ چہرہ بے نقاب ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق مقبوضہ جموں و کشمیر میں قابض بھارتی فورسز نے مزید 5 کشمیریوں کے گھر تباہ کر دیے۔ ان مکانات کو دھماکہ خیز مواد سے اڑایا گیا۔ تباہ ہونے والے گھر عامر نذیر وانی، جمیل احمد، عدنان صفی ڈار، عامر احمد اور فاروق احمد کے والدین کے تھے اور دھماکوں سے درجنوں قریبی مکانات کو بھی بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا۔ تباہ کیے گئے مکانات عام کشمیری لوگوں کے تھے۔ گزشتہ 3 دنوں میں 7 کشمیریوں کے آبائی گھروں کو تباہ کر دیا گیا۔ بھارتی فوج کی ناپاک کارروائی سے کئی خاندان بے گھر اور شدید پریشانی میں مبتلا ہیں۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارتی فوج کا مقصد کشمیریوں کے عزم کو توڑنا اور اجتماعی سزا دینا ہے۔ بھارت کشمیری مسلمانوں کی زمین ہتھیانے کے لیے اسرائیلی ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے۔ ترجمان کل جماعتی حریت کانفرنس کا کہنا ہے کہ یہ مہم مودی حکومت کے ہندوتوا ایجنڈے کا حصہ ہے۔ بھارت کا مقصد کشمیری عوام کو بے گھر اور بے دخل کرنا اور علاقے کے مسلم اکثریتی تشخص کو تبدیل کرنا ہے۔ ہندو ریاست میں تبدیل کرنا مودی کی سازش ہے۔ آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ یونانی دارالحکومت ایتھنز کے نواحی شہر خلقیدہ میں قدرت کا عظیم کرشمہ، جہاں قدرتی طور پر سمندر کا پانی ہر 6 گھنٹوں کے بعد اپنی سمت تبدیل کرتا ہے۔ پانی کے بہاؤ کا یہ سلسلہ ہزاروں سال سے جاری ہے۔ قدرت کے اس عظیم کرشمے کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے لاکھوں سیاح خلقیدہ کا رخ کرتے ہیں اور قدرت کے اس کرشمے کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں یونان سے ظفر ساہی کی خصوصی رپورٹ میں۔ جی ناظرین، یوں تو دنیا میں بے تحاشا ایسی جگہیں ہیں جن میں قدرت کی جھلک جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ اس وقت ایتھن کے نوائی شہر خلقیدہ میں موجود ہوں۔ یہاں ایک قدرت کی ایسی جھلک آپ کو نظر آئے گی جو شاید دنیا میں کسی اور جگہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ خلقیدہ کے ساتھ بہنے والا یہ سمندر، یہاں قدرتی طور پر جس جگہ میں موجود ہوں، میرے پیچھے آپ کو یہ چھوٹا سا پل بھی نظر آ رہا ہوگا۔ یہاں قدرتی طور پر پورے 6 گھنٹے پانی جو ہے وہ ایک طرف بہتا ہے، اور جب یہ ٹائمنگ پوری ہوتی ہے یعنی کہ 6 گھنٹے مکمل ہوتے ہیں تو 6 گھنٹوں کے بعد پانی جو ہے وہ مخالف سمت پر بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ نہ ہی تو 1 سیکنڈ ہے جو اوپر ہوتا ہے اور نہ 1 سیکنڈ نیچے ہوتا ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ایک ذات ہے جس نے یہ لمٹ برقرار رکھی ہوئی ہے، اور پانی اپنی جو ٹائمنگ ہے اس کی 6 گھنٹے وہ پوری کرتا ہے۔ نہ تو 6 گھنٹے سے زیادہ اس کا ٹائم ہوتا ہے اور نہ کم ہوتا ہے، چاہے دن ہو، چاہے رات ہو، چاہے بارش ہو۔ یہ ٹائمنگ کئی صدیوں سے ایسی ہی چلتی آ رہی ہے سمندر پر، اور لاکھوں دنیا اس چیز کو دیکھنے کے لیے یونان آتی ہے۔ یہاں کے مقامی لوگ جو ہیں وہ یہاں اس چیز کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ قدرت کی یہ جو نشانی ہے اس کو دیکھنے، اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے یہاں پہنچتے ہیں کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ پانی 6 گھنٹے ایک سائڈ پر چلتا ہے، اور جب 6 گھنٹے مکمل ہوتے ہیں تو پانی اپنی مخالف سمت پر چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہ وہی جان سکتا ہے کہ اس میں کیا حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ پانی 6 گھنٹے اپنی ٹائمنگ پوری کرنے کے بعد مخالف سمت پر چلنا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آپ کو بتائیں کہ یونان کے دارالحکومت ایتھنز میں بنگلہ دیشی سفارت خانے میں بنگالی نئے سال پہلا بوئیشاخ کا جشن بھرپور جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ اس حوالے سے مزید آگاہ کریں گے یونان سے ظفر ساہی کی رپورٹ میں۔
تقریب میں مقامی بنگلہ دیشی کمیونٹی کے افراد کے علاوہ یونانی کاروباری شخصیات، پاکستان سمیت مختلف ممالک کے سفارتکاروں اور معزز مہمانوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ یونان میں بنگلہ دیش کی سفیر ناہید رحمان نے ABN سے گفتگو کرتے ہوئے بنگلہ دیشی ثقافت کے فروغ، کمیونٹی کے اتحاد اور بین الاقوامی دوستی کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ Today we are celebrating the first day of Bangla New Year 1432 in Athens. This is first time for me to organize a New Year event in Athens, and I'm very happy that our friends from the diplomatic community and the migrant communities all came together to join our celebration. And I would say that it gives me encouragement. Maybe next year we will do it in a bigger way. مہمانوں نے روایتی بنگالی موسیقی، رقص اور ثقافتی سٹالز کا دورہ کیا اور بنگلہ دیش کی دلکش ثقافت کا بھرپور انداز میں مشاہدہ کیا۔ خصوصی طور پر ایک مقامی یونانی فنکار نے بنگالی زبان میں نظمیں پیش کیں، جس کا مقصد بنگالی زبان اور ثقافت کو فروغ دینا تھا۔ اس دلکش پرفارمنس نے شرکاء کو بے حد محظوظ کیا اور ثقافتی ہم آہنگی کی ایک خوبصورت مثال قائم کی۔ تقریب کے اختتام پر شرکاء نے ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارک دی اور بنگلہ دیش، یونان اور دنیا بھر میں بھائی چارے اور امن کے فروغ کی دعا کی۔ یہ تقریب نہ صرف بنگلہ دیشی ثقافتی ورثے کا شاندار جشن تھی، بلکہ عالمی برادری کے درمیان محبت اور ہم آہنگی کی بہترین مثال بھی بنی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ظفر ساہی، ABN نیوز، یونان۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے پاک فوج کے ساتھ یکجہتی کا پرزور اظہار کرتے ہوئے بریڈ فورڈ میں ایک اجلاس منعقد کیا، جس میں پاکستان کی سلامتی اور دشمن کی ممکنہ جارحیت کے خلاف پاک فوج کی صلاحیتوں کو سراہتے ہوئے یکجہتی کے نعرے لگائے گئے۔ تفصیلات جانتے ہیں قاضی کامران کی رپورٹ میں۔ مسلم لیگ نون یارکشائر کے سیکٹری انفارمیشن محمد عرفان راجہ کی رہائش گاہ پر پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت مسلم لیگ نون یارکشائر کے صدر چودھری اعجاز ارشاد نے کی۔ اجلاس میں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے شرکت کی اور پاک فوج کے حق میں نعرے لگائے۔ ایز اے اوورسیز پاکستانی میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ ہم تمام اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہماری محبت پاک فوج کے ساتھ اور اپنے وطن کے ساتھ بے لوث ہے، اور ہم اپنے خون کا آخری قطرہ تک پاکستان کے لیے بہائیں گے۔ ہم اپنی قیادت پہ، پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت پہ، میاں محمد شہباز شریف اور ہم میاں محمد نواز شریف کے مشکور ہیں، جنہوں نے پاکستان کی دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا، ورنہ آج اسی طرح کے بہانے بنا کر انڈیا ہم پہ حملہ کر سکتا تھا، لیکن یہ ایک واحد سپر پاور ہونے، اسلامک سپر پاور ہونے کی وجہ سے آج یہ انڈیا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور میں یہاں پہ وعدہ کرتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان کا اوورسیز جتنے بھی یہاں پہ رہتے ہیں، پارٹی پالیٹکس سے ابو ہو کے ہر بندہ پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے اور ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ اور جہاں تک رہی پاکستان آرمی کی بات، تو ہم جنرل عاصم منیر صاحب کی قیادت میں ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ ہیں اور اپنی پاک فوج کو یقین دلاتے ہیں کہ یہاں پہ جتنے بھی اوورسیز بیٹھے ہیں ہم متحد ہیں اور ہم پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ فوج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے یہاں پہ موجود ہے۔ انڈیا نے جو پہلگام واقعے کا ڈرامہ رچایا ہے، اور ایک وہ ڈرامہ بھی بے نقاب ہو گیا ہے، جس نے پاکستان کو بدنام کرنے کی بھونڈی سازش کی ہے، تو پاکستانی عوام پاک فوج کے ساتھ ہے۔ پاک فوج ہمیشہ سرحدوں کی محافظ رہی ہے، اور اس نے ہر موقع پر اپنی عوام، پاکستان اور اسلام کا نام سر بلند کیا ہے، اور جنرل عاصم منیر کی قیادت میں پاک فوج اور پاکستانی عوام ایک ہے، اور کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ پاکستان کی دیوار میں کسی قسم کا، سرحدی دیوار میں کسی قسم کا رخ نہ ڈالے۔ پاکستانی جتنے بھی اوورسیز ہیں یہاں پر رہتے ہیں، ہم سب پاکستانی اپنی فوج کے ساتھ ہیں، جنرل عاصم منیر صاحب کے ساتھ ہیں۔ جس وقت بھی مشکل وقت آیا پاکستان کا، ہم بالکل ان کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑے ہوں گے۔ اس موقع پر مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ پوری قوم اور اوورسیز پاکستانی و کشمیری کمیونٹی پاک فوج کے ساتھ ہے، اور افواج پاکستان دشمن کی کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ شرکاء کا مزید کہنا تھا کہ ہمیشہ کی طرح انڈیا کا من گھڑت اور جھوٹا رچایا گیا ڈرامہ بے نقاب ہو چکا۔ اگر پھر بھی بھارت نے پاکستان پر جنگ مسلط کی تو ہر پاکستانی اپنی پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوگا۔ اس موقع پر مسلم لیگی رہنماؤں کی جانب سے پاک فوج کے حق میں نعرے بھی لگائے گئے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ قاضی کامران، بریڈ فورڈ۔
سابق صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ تحریک انصاف پہلگام واقعے کی مذمت کرتی ہے. ہم پاکستان کی سلامتی کے لیے متحد ہیں. مانچسٹر میں پی ٹی آئی نارتھ ویسٹ کی جانب سے منعقدہ 29ویں یوم تاسیس ورکر کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کسی نے میلی آنکھ سے پاکستان کو دیکھا تو آنکھیں نکال دیں گے, ہاتھ اٹھایا تو ہاتھ کاٹ دیں گے. ہماری حکومت نے بالا کوٹ حملے کا بھرپور جواب دیا تھا. ہم پاکستان کے لیے متحد ہیں. انہوں نے کہا پہلگام واقعے کی آزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے. مذاکرات کے لیے آج بھی تیار ہیں لیکن آج تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. شرکاء نے مطالبہ کیا کہ بانی پی ٹی آئی پر بنائے گئے کیسز ختم کرنے کے لیے اور کر کے انہیں رہا کیا جائے. برطانیہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی نے پہلگام واقعے پر افسوس اور مذمت کرتے ہوئے اسے بھارتی فوج کا سیکیورٹی فیلئر قرار دیا اور کہا کہ بھارت اشتعال انگیزی اور پاکستان کے خلاف کسی بھی جارحیت کا پاکستانی افواج بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے اور پاکستانی عوام اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. پہلگام واقعے کے بعد بھارت کی جانب سے پاکستان پر الزامات, دھمکیوں اور پابندیوں کے اعلان اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے جوابی اقدامات اور ممکنہ جنگ پر برطانیہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی میں انتہائی تشویش اور بھارت کے خلاف شدید غصہ پایا جاتا ہے. کمیونٹی نے اے بی این نیوز کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا. کمیونٹی واقعے کو بھارتی ایجنسیوں کا فالس فلیگ آپریشن اور سیکیورٹی فیلئر قرار دیا. کمیونٹی کا کہنا تھا کہ ہمارے باہمی سیاسی اختلافات اپنی جگہ لیکن پاکستان کے لیے سب ایک ہیں اور کسی بھی قسم کی بھارتی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستانی ہائی کمیشن لندن کی عمارت پر حملہ جس کے نتیجے میں ہائی کمیشن کی کھڑکیاں ٹوٹ گئیں اور زعفرانی رنگ پھینکا گیا. اس حوالے سے مزید دیکھتے ہیں لندن سے بیورو چیف ساجد عزیز کی رپورٹ. پاکستانی ہائی کمیشن لندن کی عمارت پر حملے کے نتیجے میں ہائی کمیشن کی کھڑکیاں ٹوٹ گئیں. یہ واقعہ ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب پیش آیا. ہائی کمیشن کی عمارت پر زعفرانی رنگ کے دھبے. پولیس نے فوراً کارروائی کرتے ہوئے ایک شخص کو حراست میں لے لیا. تاہم حملہ آور کی شناخت ابھی تک نہیں ہو سکی. گزشتہ دنوں ہائی کمیشن کے سامنے بھارتی مظاہرین کی موجودگی کے بعد یہ واقعہ پیش آیا. ہائی کمشنر آف پاکستان ڈاکٹر محمد فیصل نے میڈیا بریفنگ میں اس حملے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہائی کمیشن کو سیکیورٹی فراہم کرنا برطانوی حکومت کی ذمہ داری ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ حملہ آور پتھر ساتھ لے کر آیا تھا اور دفتر کو نقصان پہنچایا گیا. آج صبح قریباً 4-4:30 بجے یہ ایک آدمی نے یہاں آ کر پتھر مارے. یہ سفید پتھر ہیں, بڑے بڑے پتھر ہیں, یہاں نہیں ملتے, کہیں سے وہ لے کر آیا. اس کے پاس کوئی تھیلا وغیرہ تھا اور اس نے یہ ایک سیفرون کلر کا پینٹ, یہ پینٹ سا ہے جو لگا, اس کے آپ کے نظر آ رہا ہے, یہ ہمارے لوگوں پہ بھی لگا, دیوار پہ بھی لگا. برطانوی پولیس ٹیم نے پاکستانی ہائی کمیشن کا دورہ کیا اور ہائی کمیشن کو ہونے والے نقصان کا جائزہ لیا. ڈاکٹر محمد فیصل نے حکومت برطانیہ سے اپیل کی کہ ذمہ داروں کو گرفتار کر کے سزا دی جائے. پولیس کی تحقیقات جاری ہیں اور اس واقعے سے متعلق مزید شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں. ہائی کمیشن کے عملے کی رہائش گاہوں کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ ساجد عزیز, بیورو چیف, ABN نیوز, لندن. لندن میں بھارتی سفارت خانے کے سامنے پاکستانی کمیونٹی کا پرامن مظاہرہ. نہ کوئی شیشہ توڑا, نہ گرفتاری ہوئی. مظاہرین پرامن طور پر منتشر ہونا شروع. پاکستان انڈیا کشیدگی کی وجہ سے لندن میں ہونے والا بالی ووڈ کا بڑا شو بھی ملتوی کر دیا گیا. لندن سے بیورو چیف ساجد عزیز کی تفصیلات. بھارت پاکستان پر حملہ کرنے کی غلطی تو نہیں کر سکتا, لیکن اس کی تپش جو ہے وہ لندن پہ بھی محسوس کی جا رہی ہے. اس وقت ہم انڈین ہائی کمیشن کے باہر موجود ہیں جہاں پاکستانیوں نے یہاں پر ایک مظاہرہ رکھا تھا. پاکستانی ایک پرچم کے تحت جمع تھے, مختلف پارٹیوں سے ان کا تعلق تھا, لیکن ایک ہی میسج تھا کہ وہ پاکستان آرمی کے ساتھ کھڑے ہیں, دفاعی اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر بھارت نے کسی قسم کی جو حرکت کی تو وہ اس کا بھرپور جواب دینے کی اہلیت رکھتے ہیں. دوسری جانب جو چند بھارتی مظاہرین تھے وہ بڑی دیر بعد منظر سے غائب ہو گئے اور اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر صرف پاکستانی ہیں, سیلفیاں بنوا رہے ہیں اور پاکستان فوج کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں. جو منتظمین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جن لوگوں نے اس شو کے حوالے سے جو ٹکٹ خرید رکھے ہیں وہ پیسے واپس لے سکتے ہیں کیونکہ موجودہ حالات کے پیش نظر یہ شو ملتوی کر دیا گیا ہے.
پاکستان کی معروف نیچرل اور ہربل میڈیسن بنانے والی کمپنی مرحبا لیبارٹریز نے اپنی 50 سالہ خدمات کا جشن ایک شاندار تقریب میں منایا، جس میں ملک بھر سے ملازمین، ڈسٹریبیوٹرز، ڈیلرز اور مہمانوں نے شرکت کی۔ تقریب میں ادارے کے 50 سالہ تاریخی سفر پر مبنی ایک خصوصی ویڈیو پیش کی گئی۔ اس موقع پر مرحبا لیبارٹریز کے سی ای او حکیم محمد عثمان اور ڈائریکٹر جمیل احمد نے اپنے خطاب میں ادارے کے عزم، ویژن اور مستقبل کی ترجیحات پر روشنی ڈالی۔ معروف موٹیویشنل اسپیکر قاسم علی شاہ نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ تقریب میں رنگا رنگ ثقافتی اور تفریحی پروگرام بھی شامل تھے۔ مشہور سٹیج اور ٹی وی کامیڈین ظفری خان اور ان کی ٹیم نے اپنی مزاحیہ پرفارمنس سے شرکاء کو خوب محظوظ کیا۔ معروف قوال بختاور علی سنتو کی روح پرور قوالی نے محفل کو گرما دیا۔ کندکوٹ میں دریائے سندھ سے متنازع نہروں کے خلاف 7 دن سے دھرنا جاری ہے۔ نواب شاہ عمر کوٹ، کمبر میرپور، ماتھلو، کنڈیارو اور کشمور میں شہریوں کی جانب سے بھی 5ویں روز نیشنل ہائی وے پر دھرنا جاری ہے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ وہ کسی صورت دریائے سندھ سے نہریں قبول نہیں کریں گے اور سی سی آئی کے فیصلے کو مسترد کرتے ہیں۔ پولیس کی جانب سے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے رات گئے فائرنگ اور شیلنگ کی گئی، لیکن مظاہرین نے دھرنا جاری رکھا۔ دھرنے کے باعث گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئیں اور گرمی کی وجہ سے مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا رہا۔ گڈز ٹرانسپورٹرز کا کل کراچی میں وزیر اعلیٰ ہاؤس اور گورنر ہاؤس کے سامنے احتجاج کا اعلان۔ ملک شہزاد اوان کی سربراہی میں مختلف ٹرانسپورٹرز تنظیموں کا ہنگامی اجلاس میں فیصلہ۔ یونین صدر ملک شہزاد اوان کا کہنا ہے کہ ٹرانسپورٹرز کا کروڑوں اربوں کا مال خراب ہو رہا ہے۔ 10 دن سے سکھر احتجاج میں ہمارے 40,000 کے قریب مال بردار گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور گورنر ہاؤس سندھ کے سامنے پرامن احتجاج کریں گے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ وفاقی حکومت اور سندھ حکومت فوری طور پر روڈ کلیئر کروائے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ نہروں کا مسئلہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی قیادت میں حل ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2 مئی کو مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس کے بعد یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا۔ شرجیل میمن نے تمام سیاسی جماعتوں اور وکلاء برادری سے اپیل کی کہ وہ سڑکوں کو فوری طور پر کھول دیں تاکہ گڈز ٹرانسپورٹ کی روانی برقرار رکھی جا سکے اور کسی کو مزید مالی یا معاشی نقصان نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ بندشوں کی وجہ سے عوام، مال مویشی، امپورٹ ایکسپورٹ، کسانوں اور غریب طبقات کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے۔ شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ اگر دھرنے ختم کیے جائیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا، لیکن اگر دھرنے جاری رکھے جا رہے ہیں تو کم از کم سڑکیں کھول دی جائیں تاکہ ٹریفک کی روانی متاثر نہ ہو۔ پیپلز پارٹی وفد کی سینٹ کے ضمنی انتخاب میں حمایت کے لیے ایم کیو ایم مرکز آمد۔ فاروق ستار نے کہا کہ تاج حیدر کی سیٹ پیپلز پارٹی کی امانت ہے، حمایت سے متعلق مشاورت کریں گے۔ ناصر حسین نے کہا کہ ایم کیو ایم نے کینالز کے معاملے پر پیپلز پارٹی کی حمایت کی، دیگر معاملات پر بھی ملاقات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ سندھ سے سینٹ کی خالی نشست پر انتخابات کا معاملہ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما تاج حیدر کے انتقال کے بعد سیٹ پر الیکشن ہو رہے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے وقار مہدی کو منتخب کیا گیا ہے۔ ناصر حسین شاہ کی قیادت میں پیپلز پارٹی کا وفد بہادر آباد ایم کیو ایم مرکز پہنچا تو ایم کیو ایم کے ارکان نے پرتپاک استقبال کیا۔ پیپلز پارٹی کے وفد میں سعید غنی، جنرل سیکرٹری وقار مہدی، سہیل انور سیال، جبکہ ایم کیو ایم کی جانب سے اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی، امین الحق، ڈاکٹر فاروق ستار، نسرین جلیل اور دیگر شامل تھے۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے کہا ہے کہ بھارت پاکستان پر حملے کی غلطی نہیں کرے گا۔ مہم جوئی کی تو پاکستان کے جواب کو تاریخ یاد رکھے گی۔ پاکستانی قوم اور مسلح افواج ہر طرح کی جارحیت سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ ان کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کر کے پاکستان کا پانی بند کرنے کا بہانہ بنایا گیا۔ سندھ طاس معاہدے کی معطلی مودی کی سیاسی بڑک ہے اور عملی طور پر بھارت پاکستان کے پانی کی ایک بوند بھی نہیں روک سکتا۔ پہلگام واقعے کے بعد مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کے گھر گرائے جا رہے ہیں۔ آج 2 قومی نظریے کا ایک ایک حرف سچ ثابت ہو رہا ہے۔ بھارت کسی قسم کی غلطی نہیں کرے گا اور اگر غلطی کرے گا تو اس کا رسپانس میں پاکستان کا جواب جو ہے وہ ایک تاریخ لکھ دے گا۔ پاکستان کے لوگ اور پاکستان کی افواج اس طرح کی جارحیت اور اس طرح کی بڑے بڑے دعوے کرنے والوں کا منہ دوسری طرف لگا دیں۔ نہ صرف اس فالس فلیگ آپریشن سے پانی کو بند کرنے کے لیے بہانہ بنایا گیا، ایسا معاہدہ جس کو آپ معطل کر ہی نہیں سکتے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ سیاسی بڑک تو ہو سکتی ہے کہ ایک بوند بھی بھارت پاکستان کی پانی نہیں روک سکتا۔ آج بھارت میں مسلمانوں پر جو زمین تنگ کی گئی ہے اس کے بعد اس کا ایک ایک حرف سچ ثابت ہو رہا ہے۔
ملک کے مختلف شہروں میں پاک فوج سے اظہاری یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی گئی ہیں۔ پنجاب میں گجرانوالہ، شیخوپورہ، خانپور، رحیم یار خان، پنڈی بھٹیاں اور شریف، صادق آباد اور راجن پور میں ریلیاں نکالی گئیں۔ سندھ میں سانگھڑ اور میرپور ماتھیلوں میں بھی ریلیاں نکالی گئیں۔ ریلی کے شرکاء کا کہنا تھا کہ بھارت کے سنتاس معاہدے کو معطل کرنے کے فیصلے کو وہ جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں اور اگر پاکستان کے دریاؤں کا پانی روکا گیا تو عوام پاک افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اپنا حق لیں گے۔ شرکاء نے بھارت کو دو ٹوک جواب دینے پر آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو سلام پیش کیا اور کہا کہ بھارت نے کوئی جارحیت کی تو عوام پاک فوج کے ساتھ فرنٹ لائن پر لڑیں گے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز۔